السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے ہم ناگ منی پر۔ جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان، انڈیا اور ارد گرد کے علاقے، یہاں پر کچھ ایسی چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں جو صرف مشہور ہے، ان کی حقیقت سے متعلق لوگ جو ہے وہ ریسرچ نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک چیز ہے ناگ منی، جس کے بارے میں سپیرے اور وہ لوگ جو جادو کا توڑ کرتے ہیں یا جنات کا توڑ کرتے ہیں یا پھر مختلف اس قسم کی چیزوں میں ہیں یا پھر ہربل میڈیکیشنز وغیرہ میں ہیں، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ سانپ جب 100 سال تک جی لیتا ہے تو اس کے سر میں ایک جگہ وہ زہر جو وہ اپنے منہ سے پھینکتا نہیں، ایک سالڈ فارم اختیار کر لیتا ہے، جسے وہ ناگ منی کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ناگ منی جو ہے وہ سانپ جیسا کوبرا ناگ جو ہوتا ہے اس کے سر میں موجود ہوتا ہے، جسے اس کی موت کے بعد نکالا جاتا ہے۔ بعض اسے چمکتا ہوا پتھر یا اس طرح کی کسی چیز سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں، فزیکلی دکھاتے بھی ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو ہے وہ ویلتھ لے کے آتا ہے، مال و دولت لے کے آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ ہے، جنات کو بھگاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زہر لگ گیا ہو اور وہ پتھر اس کے بس قریب کیا جائے تو وہ چپک جاتا ہے زہر پر اور زہر کو چوس لیتا ہے، اور اس پتھر کو اس جگہ سے نکالنے کی صورت میں اگر اسے پریس کیا جائے تو اس میں سے وہ زہر ٹپکے گا۔ اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس سے متعلق ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ ایکچولی ہمارے ہاں قصے اور کہانیاں بہت ہی زیادہ سنائی بھی جاتی ہیں اور ایک آرٹ کے ساتھ سنائی جاتی ہے۔ نتیجتاً اتنی زیادہ کثرت سے اگر کوئی چیز بیان کی جائے تو وہ ہر ایک شخص کی زبان پر آ جاتی ہے اور لوگ اسے بلیو کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک ہم سانپوں کو اسٹڈی کرتے ہیں سائنٹیفکلی، اسپیشلی جو زوالوجسٹس ہیں جن کا کام ہی جانوروں کو پڑھنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو سانپ ہوتا ہے نا، اس کی عمر 10 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ کوبرا کی بات کر رہے ہیں، ناگ کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کیلائی ناگ منی جاتی ہے۔ تو 100 سال تک ناگ کا جی جانا، یہ زولوجیکلی ابھی تک اس کے کوئی ہمیں ایویڈنسز نہیں ملے ہیں۔ اچھا، جہاں تک اس زہر کا تعلق ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وینم جب وہ نکالتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے شکار کرتا ہے اور اپنے زہر کا استعمال نہیں کرتا، نتیجتاً وہ زہر اس کے جسم میں جمع ہوتا رہتا ہے اور ایک پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو کوبرا اٹیک کرتا ہے نا، کبھی یہ وینم یعنی کہ زہر نکالتا ہے اور کبھی زہر نہیں نکالتا۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی اس کو اگر لگتا ہے کہ بغیر زہر کے یہ شکار کر سکتا ہے تو یہ زہر کا استعمال نہیں کرتا، اور اگر اسے لگتا ہے کہ زہر کا استعمال کرنا ضروری ہے تو یہ زہر کا استعمال کرتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ ڈرانے کے لیے زہر نہیں نکالتا، صرف دانتوں سے اٹیک کرتا ہے، فینگز کا استعمال کرتا ہے، پر زہر نہیں نکالتا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر زہر جو ہے وہ موجود نہیں ہے یا جمع کر رہا ہے۔ اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس نے ابھی ریسنٹلی کسی شے کا شکار کیا ہوتا ہے یا کہیں اپنے زہر کا استعمال کیا ہوتا ہے، تو اس کے جو زہر کے جو وینم کے جو گلینڈز ہوتے ہیں ان میں اب زہر موجود نہیں ہوتا، اب اس کو پروڈیوس ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا۔ تو نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ اب جب وہ اٹیک کرے گا تو اپنے فینگز کا استعمال، دانتوں کا استعمال تو کرے گا، پر زہر کا استعمال نہیں کرے گا کیونکہ اندر زہر موجود ہی نہیں ہے۔ تو سانپ جو ہے، اس کے کان تو ہوتے نہیں، آپ جانتے ہیں اس کے، لیکن انر ایئرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ وائبریشنز وغیرہ کے ذریعے چیزوں کو سینس کر لیتا ہے۔ سانپ کے کان نہیں ہوتے، تو جب آپ بین بجاتے ہیں تو اسے کوئی میوزک نہیں سنائی دیتی، بلکہ وہ وائبریشنز ہوتی ہیں جس کے ذریعے، اس کے انر ایئرز کے ذریعے وہ چیزوں کو سینس کرتا ہے۔ اس لیے جب وہ زمین پہ رینگتا ہے تو موومنٹ وغیرہ سے وہ چیزوں کو سینس کر لیتا ہے۔ بہرحال، تو جو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں نا سانپ کی، اس کے پیچھے کی طرف تھوڑا سا نیچے کر کے کچھ گلینڈز ہوتے ہیں، وہ گلینڈز وینم گلینڈز کہلاتے ہیں۔ تو اس کے اندر اس کا زہر جمع ہوتا ہے، تو جب وہ اٹیک کرتا ہے اور وینم گلینڈز کے اندر زہر موجود ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے زہر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، تو وہ وہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے، وہاں سے وہ زہر نکلتا ہے۔ اور اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں زہر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بغیر استعمال کرے بھی اس کھا لیتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ بھائی چونکہ اس نے زہر استعمال نہیں کیا تو وہ اپنی چیز کو سٹور کر رہا ہے اور پھر وہ استعمال کرے گا اس چیز کو ناگ منی بنانے میں۔ اچھا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ
ہمارے ہاں جو کاریگر بھی بڑے ہیں نا، وہ سانپ کو یہاں پہ ایک چیرا لگا کے نا سر میں اندر کو اس کے کچھ رکھ دیتے ہیں، پتھر نما کوئی چیز، اور پھر اس کو آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس میں سے ناگ منی نکال دی. اٹس جسٹ لائک شعبدے بازیاں ہیں. مختلف طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس شعبدے بازیاں ہوتی رہتی ہے، تو یہ بھی ایک شعبدے بازی ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو کیمیکلی کچھ پتھر بناتے ہیں، اور وہ کیمیکلی بنائے ہوئے پتھر جو ہے وہ لوگوں کو سیل کرتے ہیں ناگ منی کہہ کے، اور اس کے اندر بیچ میں ایک ہول سا بھی ہوتا ہے. اچھا، اب اس کی ایک اور فارم یہ بھی ہوتی ہے کہ ناگ کے اندر سے کہیں سے آپ دیکھیں نا، جانوروں کے اندر بعض دفعہ سر میں تو نہیں، مختلف اور جگہوں پہ پتھری ٹائپ کی کوئی چیز اگر جمع ہو جائے تو وہ اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں ناگ منی کے طور پہ، دکھاتے ہیں ناگ منی. اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو بونز ہوتی ہیں نا سانپ کی، اس میں بھی ہولز ہوتا ہے یہ جو اس کی، تو ان بونز جو ہے ان کو لے کے انہیں جلاتے ہیں اور ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ لا کے تا وہ بالکل کالی ہو جاتی ہیں. تو پھر ان میں بھی بیچ میں سوراخ ہوتا ہے، وہ ہڈی ہوتی ہے، تو اس کو بھی پھر وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی. اسی طرح مختلف اور چیزوں سے شعبدے بازیاں کرتے ہیں، اور پھر میتھیکل جولز بناتے ہیں. اور پھر یہ دیز آر آل فوک لورز، کہانیاں ہیں، اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ بنائی گئی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سپیرے، جادوگر، یہ ناگ اسپیشلسٹ، یہ جو ناگ منی بیچتے پھرتے ہیں، انہیں کہو کہ اگر یہ اتنی ہی طاقتور ہے تو تم خود امیر کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم خود کہیں کے راجہ مہاراجہ کیوں نہیں بن جاتے؟ کیوں غربت کی زندگی گزار رہے ہو؟ ہماری قسمت ایک ناگ منی سے بدلنے کے لیے ہمیں دھوکہ دیتے ہو، تو خود اپنی قسمت کیوں نہیں بدل لیتے؟ تو یہ کہانیاں ہمارے ہاں اتنی زیادہ ہیں، ان سے کوئی سوال کرے تو پھر آپ دیکھیں نا آگے سے یہ جلالی بن کے آتے ہیں. تمہیں کیا خبر، تم نے نئی نئی کتابیں پڑھی ہیں، ہمارے ہاں پرکھوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے. پرکھوں سے کوئی پٹھی بات چلی آ رہی ہو، کوئی الٹی بات چلی آ رہی ہو تو بات سیدھی نہیں ہو جاتی. تو جو لوگ جاہل تھے، جاہلیت کے دور میں جی رہے تھے، جب ان تک حق اور سچائی پہنچی تو انہوں نے بھی یہی کہا، اچھا تو تم ایک ایسی بات لے کے آتے ہو جو ہمارے آباء و اجداد سے جو بات چلی آ رہی ہے اس کے مخالف بات کرتے ہو، تو کیا ہمارے سب آباء و اجداد جو ہے وہ سب گمراہ تھے، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ آپ کو، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو اس قسم کے ایموشنل آرگیومنٹس دیتے ہیں کہ اچھا تو تم کہہ رہے ہو تمہارے پرکھ سارے ایسی بس باتیں کرتے تھے، انہیں خبر کوئی نہیں تھی، علم کوئی نہیں تھا، ایک تم نئے نئے علم والے آئے ہو. تو ہوتا کیا ہے کہ ان سے بھی اگر آپ دریافت کریں کہ اچھا ایسا کرے، کوئی ایک سانپ ہمیں بھی کہیں سے لا کے دے دینا جو اتنا 100 سال پرانا ہو، مارے نہ، اس میں سے کوئی ناگ منی شنی نہ نکالیں، ایسی بس دکھا دیں آپ ہمیں، ہم بھی ذرا دیکھیں نا یہ ناگ صاحب کو کہ کرتے کیا ہے، کیسے جمع. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس کے اندر کوئی چیز، زہر جو ہے نا ایک لیکوڈ ہے، وہ لیکوڈ کبھی ایسے گلینڈز، آنکھوں کے پیچھے سے گلینڈز میں سے جا کے سر میں کبھی جمع نہیں ہوتا. یہ سب بکواس باتیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ ہمارے ہاں وہ بڑی کہانیاں ہیں، نانیاں دادیاں کہتی تھیں کہ وہ ایک فلاں جگہ ایک حویلی ہے جس میں وہ ناگ یا ناگن آتی ہے، وہ ناچتی ہے، اور وہ جو ہے وہ انسانی روپ لے لیتی ہے، اور فلانا امکانا ڈھمکانا. اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ جنات ہوں، جنات ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ناگ ایسا نہیں کر سکتا. کہ اگر جنات جو ہے وہ شیپ شفٹنگ کرتے ہوں تو ایسے ہوتے ہیں نا جنات کے، سانپ کے فارم میں آ گئے، انسان کے فارم میں آ گئے. جیسا کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کہ ابلیس جو ہے ایک دفعہ شیخ النجدی کی فارم میں آیا، اور کبھی سراقہ ابن مالک ابن جوشم کی فارم میں آیا. اسی طرح اور جنات ہیں، کبھی ان کی آوازیں آتی تھیں اور لوگ انہیں دیکھتے نہیں تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل ایک مقام پر بیٹھے اور جنات کے آپس کی گفتگو سن رہے ہیں، جسے سیرت ابن ہشام میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک جن دوسرے سے کہہ رہا ہے یا ذریحو، یا ایک روایت میں یا جلیحو کے الفاظ ہے، امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ.
اسی طرح بعض جنات ہیں، وہ ایک مدینے کی ایک عورت تھی، اس کے پاس بھی ایک جن آیا کرتا تھا. پھر اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس جنات آیا کرتے تھے. بہت سارے واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے پڑھے. تو اب یہ جو ہے جنات مختلف فارمز لے سکتے ہیں اور پھر لوگوں کو پھر بیوقوف بناتے ہیں، جیسے مکے والوں کو بیوقوف بناتے تھے. اسی طرح یاد ہے آپ کو کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو توڑنے بھیجا تھا، ایک بت کو توڑنے بھیجا تھا، پھر اس میں سے ایک جنیاں نکلی تھی. اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں آ کے بیوقوف بناتے ہوں گے. پتہ ہے یہ بد اعتقاد تو ہیں، ان کے اعتقاد تو ڈھل مل ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں بیوقوف بنائیں اور پھر یہ ہمیں چڑھائیں اور پھر اس سے ہمارا بھی کام چلتا رہے اور ان پر ایک دھونس بھی جمی رہے. اور یہی حال کفار بکہ کا بھی تھا کہ جب کسی وادی میں داخل ہوتے تو وہاں کے جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، اور اگر وہ پناہ نہ طلب کرتا کوئی تو جنات اس کا سامان اٹھا کے پھینک دیتے. پھر وہ ڈرتا اور پھر وہ عاجزی کرتا ان کے آگے. تو اب وہ چونکہ اس کو اوور پاور کر چکے تھے اسپرچولی، تو اس لیے وہ اس پہ اس کو جو ہے وہ آ جاتے تھے اس کے اوپر. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیزیں سکھائی ہیں جن کے ذریعے ہم ان کے اس چیزوں کا توڑ اعلیٰ چیزوں سے کر لیتے ہیں. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، سورہ الفلق، سورہ الناس پڑھتے ہیں، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں. تو اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، وہ تاثیر جنات کی تاثیر پر حاوی آتی ہے اور نتیجتاً وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اینی وے آئی ہوپ یہ جو ایک معمہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، ایک جہالت ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے، اس کو منکشف کرنے کا، اس کو ایک ایکسپوز کرنے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. امید کرتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ جو صحیح بات بتا رہا ہے اسی کے پیچھے الٹا پڑ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.